السلام علیکم، میں قاضی وجاہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ آج ہم احرام کی پابندیاں اور اس کے مسائل کے حوالے سے اور اس کے بارے میں ٹپس اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ویڈیو دیکھیں گے۔ پاکستان سے جانے والے بہتر یہ ہے کہ وہ احرام گھر سے باندھیں یا ایئرپورٹ پر باندھیں۔ نیت جب کریں کہ جب جہاز میں 1 سے 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد وہ نیت کریں۔ ویسے تو جہاز میں بھی جب میقات آتا ہے تو اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میقات، بلکہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آدھا گھنٹے بعد میقات آئے گا، لہٰذا آپ لوگ نیت کر لیں، اور پھر آدھا گھنٹے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ میقات آ گیا، آپ لوگ نیت کر لیں۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے حرم شریف کے اندر آپ نیت نہیں کر سکتے، یعنی اس کے چاروں طرف ایک خاص فاصلہ ہے، جب اس فاصلے پر پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو نیت کرنی لازمی ہوتی ہے۔ حرم پہنچنے کے بعد آپ عمرے کی نیت نہیں کر سکتے، لہٰذا احرام اگر آپ پہلے سے باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت تب جب کریں کہ جب آپ قریب ہو جائیں، تاکہ اس کی پابندیاں آپ کے اوپر لاگو نہ ہوں۔ میقات کے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل اینڈ ٹائم پہ نیت کریں، بلکہ کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ قبل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاز میں آپ کوئی بات چیت کرتے ہوئے آپ کا دھیان نہ آ رہا ہے یا آپ کو نیند آ جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ 1.5 گھنٹہ پہلے لازمی نیت کر لیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام میں نیت کرنا، نیت آپ عربی زبان میں یا اپنی کسی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا دونوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے۔ پھر دوسری چیز، آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ 1 بار ضروری ہے، 3 بار پڑھیں تو بہتر ہے، اور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے جب بھی آپ نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے۔ پوزیشن چینج کرنے سے مراد یہ ہے، بیٹھے ہیں اور کھڑے ہو گئے تو تلبیہ پڑھیں، چلنا شروع کر دیا تو تلبیہ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھ گئے تو تلبیہ پڑھیں، اتریں تو تلبیہ پڑھیں، حرم شریف کے قریب پہنچ گئے تو تلبیہ پڑھیں۔ یہ تلبیہ آپ جب تک پڑھتے رہیں گے جب تک کہ آپ طواف شروع نہ کریں۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تب آپ تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے، اس کے بعد عمرہ کمپلیٹ کریں گے، اور اگر آپ نے حج کی نیت کی ہے تو پھر آپ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ پابندیوں میں سب سے پہلے شکار۔ آپ خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کر سکتے، نہ شکار کے بارے میں کسی کی مدد کر سکتے، یعنی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ سامنے شکار ہے، آپ وہاں سے جا کے کر لیں، یا اس کو شکار کرنے کے لیے کوئی چھری یا کوئی چیز، کوئی بھی ایسا اوزار اس کو دیں کہ اس سے آپ شکار کر لیں۔ نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود شکار کر سکتے ہیں۔ البتہ سمندری جانور یعنی مچھلی وغیرہ کا شکار آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی کیڑا، کوئی ٹڈا، چھپکلی، کوئی چیز، مطلب کسی چیز کو آپ یعنی حتیٰ کہ جوؤں تک بھی آپ مار نہیں سکتے کسی کو، نہ کسی اور کو آپ کہہ سکتے ہیں، نہ زبان سے نہ اشاروں سے، کہ وہ مار دیں۔ مچھر وغیرہ کوئی چیز آپ نہیں مار سکتے۔ پھر ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اپنے یا کسی اور کے آپ نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے بعد مرد عورت دونوں چہرہ نہیں چھپا سکتے، البتہ عورت چہرہ چھپا سکتی ہے لیکن کپڑا چہرے سے ٹچ نہ ہو۔ جیسے آج کل پی کیپ وغیرہ ہوتے ہیں، پی کیپ آپ پہنے تو پی کیپ کے سامنے سے جب آپ پردہ کرتے ہیں تو وہ چہرے پہ نہیں لگتا، لیکن آپ کا پردہ ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ نہ وہ چہرہ چھپا سکتے ہیں، نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں، نہ وہ پاؤں چھپا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی موزے، دستانے وغیرہ، سر پہ ٹوپی، رومال وغیرہ، چادر وغیرہ کچھ نہیں رکھ سکتے۔ موزے بھی اس لیے نہیں پہن سکتے کہ جب آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ جو یہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کو آپ نہیں چھپا سکتے، تو لہٰذا آپ جوتے نہیں پہن سکتے یا کوئی پشاوری چپل یا اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے جس سے آپ کی وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے ہوائی چپل جسے کہتے ہیں، اس ٹائپ کی پٹی والی چپل پہنیں، اس سے آپ کی ہڈی بھی نہیں چھپے گی اور آپ چپل بھی پہن سکتے ہیں۔ کوئی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے۔ احرام میں آپ نے صرف 2 چادریں استعمال کرنی ہوتی ہیں، کہیں الگ الگ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کسی وجہ سے اگر آپ کا احرام چھوٹا ہے، بیچ میں سلائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے، مثلا شلوار، قمیض، بنیان، انڈر ویئر، کوئی چیز اس طرح کی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ ہی کوئی خوشبو والی چیز آپ کھا سکتے ہیں، اور اصل حالت میں نہیں کھا سکتے،
مثلاً خوشبو تو ظاہر کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتے، پرفیوم وغیرہ، بالوں میں جل وغیرہ نہیں لگا سکتے، پان گٹکا چھالیاں وغیرہ نہیں کھا سکتے، ادرک الائچی لونگ وغیرہ نہیں کھا سکتے کچی۔ البتہ اگر سالن میں، بریانی میں، زردے وغیرہ میں اگر الائچی لونگ وغیرہ پڑا ہو، پکی ہوئی ہو، یعنی کچی نہیں کھا سکتے، پکی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح تیزاب، مہندی، زیتون کا تیل، کوئی خوشبو والا تیل، کوئی صابن، کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیشو پیپر پہ بھی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں آپ حجر اسود کو بھی بوسہ نہیں دے سکتے کیونکہ اس پر بھی عطر لگا ہوا تو اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھولوں کا ہار وغیرہ پہننا وہ بھی منع ہے۔ وضو یا غسل، کسی بھی صورت میں ہاتھ، پاؤں یا بدن کے کسی بھی حصے کا میل آپ نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کینچی سے، استرے سے، مشین سے ہٹا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، بلکہ آپ نے وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے احتیاط سے، تاکہ آپ کے بال نکلے نہ، حتیٰ کہ آپ نے کنگھا بھی استعمال نہیں کرنا۔ ازدواجی تعلق کی طرف رغبت دینے والے اعمال یا کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق آپ نہیں رکھ سکتے۔ احرام حلق یا قصر سے پہلے کسی بھی حالت میں نہیں کھول سکتے۔ حلق کا مطلب سر کے بال استرے کے ذریعے یعنی مکمل گنجا ہونا، جو کہ زیادہ افضل ہے، اور قصر کا مطلب 1 انچ بال پورے سر کے کاٹنا۔ واضح رہے کہ پورے سر کے بال 1 انچ کاٹنا لازمی ہے، ورنہ آپ کا قصر نہیں ہوگا۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑے ادھر سے تھوڑے ادھر سے کاٹ لیے، چلے وہ قصر ہو گیا، یہ قصر نہیں ہوگا۔ اس حالت سے، اس صورت میں آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اور عورت کے لیے بھی صرف قصر کا حکم ہے، حلق کا نہیں، یعنی وہ پورے سر کے بال اکٹھا کر کے 1 انچ بال کاٹ لیں۔ چٹیا اگر ہے تو ان کی چٹیا سے 1 انچ بال کاٹ لیں۔ یعنی احرام کی حالت میں، یعنی نیت کرنے کے بعد بیان کردہ تمام پابندیوں میں سے کسی بھی پابندی کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی قربانی یا صدقہ دینا پڑے گا۔ مثلا غلطی سے یا جان بوجھ کر آپ نے 1 ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے تو اس کا کفارہ جانور کی قربانی ہے، اور اگر 1 آدھ انگلی کا ناخن کاٹا تو صدقہ حسب توفیق دینا ہوگا۔ ایک اور مثال کہ اگر سارا دن آپ نے سلا ہوا کپڑا یعنی قمیض، پینٹ وغیرہ یا سر پہ ٹوپی رکھ لی تو قربانی آپ کو کرنی ہوگی، اور اگر کچھ دیر کے لیے آپ نے ٹوپی یا قمیض یا کوئی چیز استعمال کر لی، سلا ہوا کپڑا استعمال کر لیا تو صدقہ دینا ہوگا، اور اگر اس سے بھی بڑی غلطی کی تو اونٹ کی قربانی ہوگی۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے دم یا قربانی یا کفارہ کے حوالے سے۔ البتہ اس میں ایک چیز ضرور ہے، کفارہ یعنی صدقہ دینا ہے تو جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے وہیں، یعنی اگر فرض کر لیں آپ اس وقت حرم میں تھے، وہاں پر یعنی مکہ میں ہی آپ نے قربانی کرنی ہوگی یا صدقہ دینا ہوگا۔ میں نے اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، باقی آپ اپنے مسلک کے لحاظ سے مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ والسلام۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔